جو معلومات ہونی چاہیے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ہماری قوم بے-راروی کا جو شکار ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ یاد رکھیے ساری برائیوں کی جڑ علم کا نہ ہونا ہے، تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ جب بھی کسی قوم کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ قوم بے-راروی کا شکار ہوتی ہے۔ آپ خود دیکھیں، آئیے میں آپ کے سامنے علم کی برکت رکھنا چاہتا ہوں، بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب زمین پہ تشریف نہیں لائے تھے تو اس وقت مکے ہی کی حالت صرف دیکھ لیں۔ ابھی میں پوری دنیا کی بات نہیں کرتا، ابھی پوری دنیا کا کرتا، صرف ایک شہر مکۃ المکرمہ کا ذکر کرتا ہوں۔ ذرا غور کریں، مکۃ المکرمہ کون سا شہر ہے جسے قرآن کہتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ امن والے شہر کو کتنی گنڈا گردی کا سامنا تھا، اللہ اکبر۔ جو شہر امن والا تھا، جو شہر حرم ہے، جہاں کی گھاس اکھاڑنے کی اجازت نہیں، جہاں کے جانوروں کو ستانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور سائے میں بیٹھ جائے تو اس کو اٹھانے کی اجازت نہیں، جہاں جانور کو دھمکانے کی اجازت نہیں، جہاں جانوروں کے جنگلی جانوروں کے انڈوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، اللہ اکبر، جہاں اللہ اکبر اہل احرام پر حرم میں شکار کرنے کی اجازت نہیں، ایسے حرم کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ حدود حرم کے اندر، بالکل حرم کے سامنے، ایک تو حرم وہ ہے، ایک تو حرم وہ ہے جس کو اللہ و رسول نے حرم کے طور پر حدود مقرر کی ہے، لیکن ایک تو مسجد حرام ہے، یعنی حرم میں بھی جو بہت اعلیٰ درجہ رکھے اسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ بالکل مسجد حرام کے سامنے اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، مائیں اپنے بچوں کو گود میں شراب پلا رہی تھی، جیسے آج بچے نہیں سوتے تو ماں نیند کی دوا پلاتی ہے، اس دور میں جب اللہ کے رسول تشریف نہ لائے تھے تو مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی۔ زنا کا حال یہ تھا، اگر زنا کرنے کوئی عورت نہیں ملتی تو لوگ اپنی ماؤں کے ساتھ زنا کر لیا کرتے تھے۔ اتنی گندگی تھی کہ ایک ایک عورت کئی مردوں کے ساتھ اپنا رشتہ اور تعلق رکھا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، اس گندے ماحول میں جبکہ جانوروں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کے ساتھ بدکاری ہو رہی ہے، ماں کی گود میں شراب پلائی جا رہی ہے، اللہ کے گھر پہ 360 بت رکھ دیے گئے ہیں، ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے ہیں، عورتوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کو منحوس سمجھتے ہیں، بیواؤں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، کمزوروں پہ ظلم کرتے ہیں، کمزوروں کا مال کھا جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول تشریف لائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے اتنا گندا ماحول دیکھا تو ماحول دیکھنے کے بعد حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے نماز کی بات نہیں کی۔ ذرا میں توجہ چاہتا ہوں آپ سب کی، اہل منبر کی بھی توجہ چاہتا ہوں، ذرا غور کریں ماحول کتنا بگڑا ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے پہلے دن نماز کی بات نہیں کی، پہلے دن روزے کی بات نہیں کی، پہلے دن حج کی بات نہیں کی، پہلے دن زکات کی بات نہیں کی، پہلے دن صدقے کی بات نہیں کی۔ اتنے گندے ماحول میں اللہ کے رسول جو سب سے پہلا حکم لے کر کے آئے وہ کیا تھا؟ اتنے گندے ماحول میں سب سے پہلا جو حکم لائے وہ کیا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے اس گندے ماحول کے اندر حضور سب سے پہلے علم کی بات لے کر آئے، پڑھو لکھو پڑھو لکھو، کیونکہ حضور جانتے تھے جس دن ان کو پڑھنا لکھنا آ گیا اس دن ان کی زندگی بدل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی کتاب لے کر کے آئے، اللہ کے رسول ہمارے نبی کتاب لے کر آئے۔ ہمارے نبی صاحب کتاب نبی ہے، صاحب کتاب پیغمبر ہے، صاحب کتاب رسول ہے۔ اور کون سی کتاب لائے؟ اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ قرآن کو قرآن اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی گئی جتنا قرآن پڑھا گیا ہے، اور جتنا قرآن پڑھا جائے گا اتنی کوئی کتاب پڑھی نہیں جا سکتی۔ یہ چیلنج ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ دوست تو پڑھیں گے، اس کو دشمن بھی پڑھتے نظر آئیں گے۔ یہ قرآن ہے، حضور قرآن لے کر کے آئے۔ اب بتاؤ حضور نے کس قوم
قوم کو پڑھایا. نماز کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. روزے کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حج کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. زکات کا عنوان اپنی جگہ، انکار نہیں. حضور نے پہلے پڑھایا، عرب کے جاہلوں کو پڑھایا، عرب کے بوریہ نشینوں کو پڑھایا، عرب کے بکریوں کے لے جانے والے جنگلوں میں بدوؤں کو پڑھایا. اور جب پڑھایا تو انقلاب کیا آیا. دیکھو علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. یاد رکھنا ہر انقلاب کو آنے میں ٹائم لگتا ہے. علم کا انقلاب کتنی جلدی آتا ہے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے 23 سال بھی نہیں گزرے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے دوسروں کی بیٹیوں کو پالنے کی تیاری کر رہے تھے. اس لیے کہ حضور نے ان کو علم کا زیور عطا کیا تھا. اللہ اکبر. ماں کی گود کے شرابی، ماں کی گود کے شرابی جو ماؤں کی گود میں شراب پینے کے عادی بنے تھے، ایک اعلان پر وہ سب کے سب شراب سے توبہ کرتے. یہاں تو جلسوں میں کروڑوں تقریریں ہو جائیں، مقرر تقریر کرتے کرتے مر جائے، مقرر جو ہے اس کی آواز بیٹھ جائے، مقرر کالی داڑھی سے اس کی داڑھی تقریر کرتے کرتے سفید ہو جائے، مقرر کی حالت بدل جائے، قوم کی حالت نہیں بدلتی. کیوں؟ وہاں ایک ہی اعلان میں پوری قوم نے شراب سے توبہ کی. بس اتنا کہا تھا، اے لوگوں آج سے شراب حرام ہو گئی، آج سے شراب حرام ہو گئی. جن کے منہ میں تھی انہوں نے اگل دی، منہ سے اگل دی. جن کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اگل دی، جن کے مٹکوں میں تھی انہوں نے نالیوں میں بہا دی. مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی. ایک اعلان، وجہ حضور نے اس قوم کو پہلے ایجوکیٹ کیا، علم عطا کیا. انہیں پتا تھا اگر حرام کریں گے تو نقصان کیا ہو. آج ہماری قوم کو نہیں پتا ہے، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں کیونکہ ان کے پاس علم نہیں. آج ہماری قوم کو غسل اور وضو نہیں پتا ہے، ان کے پاس علم نہیں ہے. اگر وہ شادی میں ڈی جے لگا رہے ناچ رہے تو ان کو پتا نہیں ہے کہ اس کا نقصان کیا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہوگا تو سزا دے گا، لیکن اللہ کی سزا کیا ہوگی، اس کی شکلیں کیا ہوگی، یہ انہیں کچھ پتا نہیں. جس دن انہیں پتا چل جائے کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، ایک جلسے میں تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن تھوڑے سے وقت میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. جس دن پتا چل جائے نا میرے بھائی کہ خدا کے عذاب کی شکلیں کیا ہوتی ہے، تو بندہ قدم اٹھانے سے بھی پہلے سوچے گا کہ میں یہ قدم اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. آج ہماری قوم کو بس اتنا پتا ہے کلمہ پڑھ لیا ہم مسلمان ہو گئے، گوشت انڈا مچھلی کھاؤ اور ہم مسلمان ہیں، جمعہ 2 رکعت پڑھنے چلے جاؤ ہم مسلمان ہیں، عید میلاد النبی آئے تو جلوس میں شرکت کرو ہم مسلمان ہیں، محرم آئے تو محرم کی محفلیں سجا لو ہم مسلمان ہیں، اسی طریقے سے 11ویں آئے تو غوث پاک کی نیاز کر لو ہم مسلمان ہیں، چھٹی آئے تو اجمیر شریف والے سرکار کا ذکر کر لو ہم مسلمان ہیں، سفر کا مہینہ ہے تو ساری قوم مل کر کے بریلی شریف کے قریب رہتے ہیں اس سے اعلیٰ حضرت میں شریک ہو جائے ہم مسلمان ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں ہے، تقاضا نہیں ہے کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ ناراض ہوگا تو کیا کرے گا، کس طریقے کی کا عذاب دے گا، اس کے عذاب کی شکلیں کیا ہوگی. قرآن کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا. اور جب اللہ تجھے عذاب دینے کا فیصلہ کر لے تو اس وقت اللہ کے عذاب سے تجھے کوئی روک نہیں سکے گا. ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. لوگ سمجھتے ہیں اللہ کریم ہے مولانا ہمیں معاف کر دے گا، بے شک اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے. لیکن کیا آپ کو یہ خبر ہے جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ سور کی طرح ہو گئی، جن کی شکلیں قرآن کہتا ہے کہ بندر کی طرح ہو گئی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن پڑھا؟ یہی تو ہے کہ قرآن نہیں پڑھا، سب کی کتاب پڑھی، رب کی کتاب نہیں پڑھی. کہانی کس سے پڑھے؟ تہوں کی کتاب پڑھی، سیریل دیکھے، ہنسنے ہنسانے کے سیریل دیکھے، رونے رلانے کے سیریل دیکھے، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی. اللہ کی کتاب اٹھا کے پڑھو تو اس غیور خدا کی غیرت پتہ چلے گی. تم کیا سمجھتے ہو گناہ کرنے والوں، خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں، کیا سمجھتے ہو جن کی شکلیں قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے سور اور بندر کی طرح کر دی تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ پٹھان کے بچے تھے، وہ مغل کے بچے تھے، وہ شیخوں کے بچے تھے. کس کے بچے تھے؟ وہ پتا ہے کس کے بچے؟ وہ مغل نہیں تھے، وہ پٹھان نہیں تھے، وہ شیخوں کے بچے نہیں تھے. جن کی صورت اللہ نے سور اور بندروں کی طرح کی وہ انبیاء کی اولاد میں سے تھے. اللہ قرآن باضابطہ ان کا نسب پہلے بیان کیا. وہ بنی اسرائیل تھے. اور بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے. اور بنی اسرائیل مطلب اولاد یعقوب، اولاد یعقوب.
अल्लाह अकबर। और औलाद याकूब का मतलब क्या? ये बनी इसराइल। और याकूब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब क्या? याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम के अब्बा जान हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये है उनका सिलसिला नसब। लेकिन अल्लाह, अब मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अपने भाइयों की भी और बहनों की भी। मेरे भाइयों, जब नबी की पैगंबरों की औलाद गुनाह करे तो अल्लाह दुनिया के अंदर उनकी शक्ल सूअर और बंदर की तरह कर दे, तो हमारा क्या हाल होगा, हमारा क्या अंजाम होगा? आप सोचते हैं, लेकिन इस दुनिया में तो किसी की शक्ल सूअर और बंदर की तरह नहीं होती। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि उनको जो पैगंबर मिले थे वो और थे, और हमें जो नबी मिला है वो और है। हमारा नबी नबीजुल अंबिया है, हमारे आका सैयदुल अंबिया है, हमारे आका महबूब खुदा है। लेकिन याद रखना, इसका ये मतलब नहीं कि महबूब की खातिर अगर दुनिया में शक्लें नहीं बिगड़ रही है तो कब्र में भी नहीं बिगड़ेगी, ऐसा नहीं है। कब्र में शक्लें बिगड़ेगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमने शबे मेराज, आका फरमाते हमने शबे मेराज जब जहन्नम का मुशाहिदा किया तो हमने देखा कि कुछ लोगों की शक्ल कुत्ते की तरह है, कुछ लोगों की शक्ल खिंजीर की तरह है, कुछ लोगों की शक्ल बंदर की तरह है। हुजूर फरमाते हमने शबे मेराज देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह से डरते क्यों नहीं, अल्लाह से खौफ करते क्यों नहीं? आइए मैं आपको बताऊं। अल्लाह अकबर, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने एक मंजर देखा। आका फरमाते जन्नत की सैर की आका ने और जहन्नम का मुशाहिदा किया। देखो ये बातें हमें नहीं पता है, जिस दिन पता चल जाएगी उस दिन हमें एहसास होगा। और हमें यकीन है हमारी कौम को जब कोई बात पता चलती है तो वो उस पर अमल करते हैं, क्योंकि इस पर कुरान की नस मौजूद है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, कि मोमिनों को नसीहत करो कि नसीहत मोमिनों को फायदा देती है। ये इतने नौजवान दाढ़ी क्यों रख रहे हैं? किसी ना किसी खतीब की गुफ्तगू का असर है। बहुत सारे जवान नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? हम अल्लाह अकबर, बहुत सारे इलाकों में हम लोग गए नहीं, बहुत सारे लोग दूसरे खुतबा नहीं गए, लेकिन किसी ने कहा हमारे इमाम साहब ने नमाज पे तकरीर की, हम नमाजी बन गए। दाढ़ी पे तकरीर की, हम दाढ़ी रखी। तो पता चला ये जलसे बिल्कुल भी लायानी नहीं है, गैर जरूरी नहीं है। मोमिनीन को नसीहत फायदा देती है, बस नासे की नीयत सही होनी चाहिए और सुनने वालों को भी सही तौर पर सुनने का शौक होना चाहिए। अब आइए जरा थोड़ा सा दिल के कानों से सुन ले। आपने गुज़िश्ता महीने के आखिर में मेराज मुस्तफा तो सुना होगा, लेकिन मेराज का एक हिस्सा जरा हमसे भी सुन ले। अल्लाह अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेराज की शब हमने क्या देखा? अल्लाह अकबर, जब जहन्नम का मुशाहिदा किया। मुशाहिदे और सैर में फर्क है, जन्नत की सैर की है, जहन्नम का मुशाहिदा किया है। अल्लाह अकबर, तो फरमाते हैं खून का दरिया था, पीत का दरिया था, और उसमें बंदा तैर रहा था। खून और पीत के खौलते हुए दरिया के अंदर कोई तैर रहा हो, थोड़ा तवज्जो कीजिएगा मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलात व तस्लीम के प्यारे दीवानों, जरा गौर कीजिएगा। अगर अपने आप से मोहब्बत है और अपने नबी की बातों पर यकीन है तो ये बातें मेरी नहीं है, ये बातें मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। जरा गौर करो। माँ और बहनों की भी तवज्जो चाहता हूँ। याद रखना, किसी की भी बात में शक करोगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अपने नबी की बात में शक करोगे तो ईमान भी हाथ से जा सकता है। ये तुम्हारे और मेरे नबी ने फरमाया, शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा हो रहा है, खून का दरिया है, पीत का दरिया है, और वो खौलता खौलता खून है, खौलता खौलता पीत है। उसमें एक बंदा डुबकियां ले रहा है, एक बंदा तैर रहा है। जैसे वो मुंह बाहर निकालता है, जैसे वो सर बाहर निकालता है, उसके मुंह में पत्थर डाले जाते हैं। जहन्नम की आग के बने हुए पत्थर उसके मुंह में डाले जाते हैं और उसका मुंह फिर उसी दरिया में डूब जाता है। उस पर ये अज़ाब हो रहा था, रहमतुल लिल आलमीन से देखा न गया। हुजूर तड़प गए, हुजूर बेचैन हो गए, हुजूर बेकरार हो गए और पूछने लगे, जिब्रील ये कौन लोग हैं कि खून और पीत के दरिया में डुबकियां लेते हैं और जब मुंह बाहर निकालते हैं तो पत्थर, वो भी जहन्नम की आग के पत्थर, इनके मुंह में डालकर इनको डुबा दिया जाता है। ये दर्दनाक अज़ाब क्यों हो रहा है? तो जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, ये सूद का कारोबार किया करते थे, ये सूद का धंधा किया करते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दुनिया ही सब कुछ है, बोलो अगर किसी सच्चे मुसलमान को ये पता चले कि सूद खाने का अंजाम क्या है, वो
پیپ کا دریا، وہ خون کا دریا. اور خون کا دریا کیوں ہے؟ میں نے غور کیا کہ سود خوروں کے لیے پیپ اور خون کا دریا کیوں ہے. تو بہت سوچنے کے بعد مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ سود خور لوگ قوم کا خون چوستے ہیں، قوم کا خون چوستے ہیں، ان کی غربت کا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس لیے دیکھو قدرت نے ان کو خون اور پیپ کے دریا کی سزا دی ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے سود کا دھندا کر کے، اے بیاج کا دھندا کر کے، اے انٹرسٹ کا دھندا کر کے مالدار بننے والوں، ذرا غور کیجئے. کتنا بھی مال کما لو گے، تھوڑا دھیان دینا میری بات پر، کتنا بھی بڑا محل ہو، تاج محل کی طرح بھی محل بنا لو، جب آخری میں ڈاکٹر کہے گا نا کہ یہ بہت بیمار ہے، اس کے بچنے کی امید نہیں ہے، تو آپ کے بچے، ہمارے بچے کیا کریں گے؟ آپ ہو یا ہم ہو، کوئی ہو، بولو بچے کیا کریں گے؟ اٹھا کے سیدھا ہاسپٹل میں داخل کر دیں گے. بتاؤ، جس مال کو اللہ کی نافرمانی کر کے کمایا تھا، کروڑوں روپے کا محل بنایا تھا حرام مال سے یا حلال سے بھی بنایا تھا، لیکن آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ آخری سانسیں کہاں لے رہے ہو؟ ہاسپٹل کی چار دیواری میں. یہی ہے نا تمہاری دنیا. جس دنیا کی خاطر اللہ کو ناراض کیا، جس دنیا کی خاطر خدا کو ناراض کیا، آخری اینڈ کیا ہے؟ آخری انجام کیا ہے؟ دنیا کے 80% لوگ ہاسپٹل میں آخری سانس لیتے ہیں، اور اکثر لوگ تو آئی سی یو میں آخری سانس لیتے ہیں. ہائے ہائے، قدرت کا امتحان تو دیکھو، قدرت کی سزا تو دیکھو. یاد رکھنا، بہت کم وہ خوش نصیب ہے جو اللہ اکبر سجدوں میں جاتے ہیں، خدا کے حرم میں جاتے ہیں، تلاوت کرتے کرتے جاتے ہیں. 80% لوگ دواخانوں کی چار دیواریوں میں آخری سانس لیتے ہیں. اللہ اکبر. میں اس پہ کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، میں مفتی بھی نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، ذرا غور تو کرو. کروڑوں کی بلڈنگ پڑی ہوئی ہے اور آپ کرائے کے دواخانے کے اندر آخری سانس لے رہے ہو. پلنگ ہے، ہاں ہاں، کپڑوں پہ غرور کر کے خدا کو بھولنے والوں، یہ خدا کا امتحان دیکھو، اللہ کی آزمائش دیکھو، خدا کا امتحان دیکھو. ان عذاب ربک لواقع. ارے فرعون جس امتحان سے گزرا، اس امتحان سے تم بھی گزارے جاؤ گے. خدا کے غضب کو چیلنج کرنے والوں اپنے کپڑوں پہ اتراتے تھے، پہنانے والے خدا پہ ناز نہیں تھا، کپڑوں پہ گھمنڈ تھا نا، کپڑوں پہ غرور تھا نا. کیا ہوتا ہے؟ 50,000 کا میرا ڈریس ہے، 25,000 کے اچھے کپڑے پہنو، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن آخری میں کیا ہے؟ سارے اچھے کپڑے اتار کے گھر رکھ دیے گئے اور ہاسپٹل کے کپڑے تمہیں پہنائے گئے. یہ مرنے سے پہلے خدا کا امتحان ہے. کس دنیا سے منہ لگا رہے ہو؟ کس دنیا سے دل لگا رہے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں اللہ کو بھولے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں شریعت کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ کس دنیا کے چکر میں دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالے ہو؟ مسلمانوں، اگر تمہیں یہ علم ہو جائے کہ دنیا کی اوقات کیا ہے، تو تم کبھی دنیا کو منہ نہ لگاؤ، دنیا سے دل نہ لگاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ دریا کے اندر اپنی انگلی ڈبوئی اور دریا میں انگلی ڈبو کر کے باہر نکالا، اور باہر نکال کر کے فرمایا کہ میری انگلی میں جتنا پانی آیا وہ دنیا ہے، اور یہ جو سارا پانی ہے وہ آخرت ہے. اب بتائیں، قطرے کو لے کر کے سمندر کو چھوڑنے والے نادانوں، دراصل علم نہیں ہے. اگر ہمیں علم ہوتا تو پتہ چلتا. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت بہتر بھی ہے، آخرت باقی رہنے والی بھی ہے، دنیا باقی رہنے والی ہے ہی نہیں. اور دنیا تو کہتے اسے ہیں جو ادنا کی بھی تصویر ہے، جو ادنا سے بھی گری ہوئی کو دنیا کہتے ہیں. ادنا کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ ادنا کا مطلب چھوٹا، اور دنیا اور اس سے بھی گری ہوئی، جس کا نام ہی دنیا ہو، حقیر. لیکن یہ پتا، ہم سمجھتے ہیں دنیا کوئی بڑی چیز ہے. ارے نادان، دنیا کہتے ہی حقیر کو ہے. ایسی حقیر کہ اس سے زیادہ کوئی حقیر نہ ہو. جیسے بہتر، بہترین، افضل، درجات بڑھتے ہیں نا. جب تفضیل کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات بڑھتے ہیں، ایسے جب تصغیر کے ساتھ بات ہوتی ہے تو پھر درجات گھٹتے ہیں نا. تو دنیا تصغیر ہے. کیا یہ اتنی حقیر ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی حقیر نہیں؟ لیکن ہمارے پاس یہ بھی علم نہیں ہے. دنیا بھی کہتے ہیں اور اس پر قربان بھی ہوتے ہیں. پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیر پہ قربان نہیں ہوا جاتا. ارے جب حقیر پہ قربان نہیں ہوتے تو حقیر پہ کیسے قربان ہوتے ہیں؟ اگر قربان ہونا ہے تو اس پر قربان ہو جاؤ جس نے دنیا بھی پیدا کی، آخرت بھی پیدا کیا. یزید دنیا پہ قربان ہوا، ختم کر دیا گیا. حسین دین پہ قربان
نعرہ تکبیر، دنیا کی خاطر، اللہ یا رسول اللہ، دنیا کی خاطر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی زندہ باد، دنیا کی خاطر ماشاءاللہ، اس نے دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالا، اس کی نسل بھی مٹی، اس کی قبر بھی مٹی، اس کا دربار بھی مٹا، اس کا نام بھی مٹا۔ یہ تو ہم حسینیوں کا احسان ہے کہ بطور مذمت اس کا نام لے لیتے ہیں تو کہیں کہیں وہ یاد آ جاتا ہے۔ اگر ہم بطور مذمت جیسے شیطان کا نام آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے طور پہ اللہ اکبر، اگر اس طریقے سے اس لعنتی کا نام نہ لیں تو کبھی لوگ اس کو یاد نہیں کرتے۔ یہ تو حسینیوں کا احسان ہے کہ مذمت کے اعتبار سے کہیں نہ کہیں وہ یاد آتا ہے۔ یہ ہے دنیا، اب اسی دنیا میں غرق ہو رہے ہیں، اسی دنیا میں ڈوب رہے ہیں۔ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، توجہ فرمائے، آپ توجہ تو بہت اچھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن مزید غور کریں۔ آقا فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ہیں جن کی چمڑیاں آگ کی کینچی سے کاٹی جا رہی ہے۔ بس میں بات طویل نہیں کروں گا اور ختم بھی کر دوں گا وقت پہ، کیونکہ ہم 1 گھنٹہ لیٹ چل رہے ہیں اور مجھے دوسرے پروگرام کی طرف، رات کے پروگرام کی طرف جانا بھی ہے۔ لیکن غور سے سن لیں، معراج کا یہ بھی حصہ ہے۔ فرمایا کیونکہ معراج میں حضور اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم نے ان کو اس لیے سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ یہ نبی کا دیکھنا ہے، نبی کا دیکھنا ہے۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پہلے دیکھ رہے ہیں۔ جہنم میں لوگ بعد میں جائیں گے، نبی پاک پہلے دیکھ رہے ہیں۔ توجہ کریں، یہ نبی کا دیکھنا ہے، یہ نبی کے دیکھنے کی شان ہے۔ پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو غیب کی خبر نہیں۔ میں نے کہا نادان، اگر یہ غیب نہیں ہے تو پھر غیب کسے کہتے ہیں؟ حضور دیکھ رہے ہیں، جہنم میں جانے سے پہلے جہنمیوں کو اللہ دکھا رہا ہے، فرماتے ہیں